السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک ہے ربا اور دوسرا ہے صدقہ۔ ان دونوں چیزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ربا کو کم کرتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ یکی بات دیگر ہے، ان دونوں چیزوں سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ جب کبھی صدقے کا لفظ یا صدقے کی باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کا صرف ایک ہی مفہوم اور معنی آتا ہے کہ مال کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنا۔ حالانکہ یہ صدقے کے معنی کو بہت محدود کر دینا ہے۔ صدقے کے معنی بہت وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح ہر انسان پر اس کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 360 جوڑ بنائے ہیں، اس اعتبار سے ہر انسان پر روزانہ 360 صدقات کا کرنا ضروری ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو صحابہ کو تعجب اور حیرانی ہوئی کہ
روزانہ اتنا زیادہ صدقہ کون کر سکتا ہے؟ اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو بازو کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی سے مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی وزن اٹھانا چاہتا ہے لیکن اس سے اٹھ نہیں رہا، اس کے اٹھانے میں آپ نے اس کی کچھ مدد کر دی، آپ کا یہ مدد کر دینا یہ بھی صدقہ۔ کوئی آدمی سوار ہونا چاہتا ہے، گاڑی پر بیٹھنے نہیں آ رہا ہے، بیٹھنے میں تھوڑا سا اس کو سہارا دے دیا، ہاتھ لگا دیا، یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلائے کہ ان کے ذریعے سے بھی آدمی اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی چاشت کی نماز ادا کر لے دوگانہ تو وہ تمام جوڑوں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں، گویا کہ ہر جوڑ کا صدقہ ان 2 رکعتوں کے ذریعے سے بندہ ادا کر سکتا ہے۔ الغرض صدقے کا جو ایک مفہوم ہمارے ذہنوں کے اندر رہتا ہے وہ اتنا محدود نہیں ہے، بلکہ آدمی جو بھی نیک کام کرے اس کو صدقے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں ربا یعنی سود اور صدقے کا ذکر ہے، وہاں پر صدقے سے مالی تعاون کرنا ہی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صدقے کے ذریعے سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ نظر تو ایسے آتا ہے کہ ہمارے مال سے نکال کر دوسروں کو دے دیا تو ہمارے مال کے اندر کمی آ گئی، حالانکہ آدمی کا صرف وہی ہے جو اس نے پہن کر کے استعمال کر لیا یا کھا کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیا یا پھر اس کو اللہ کی راہ میں دے کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یہ چیزیں حقیقت میں آدمی کی ہے۔ اور باقی دوسری چیزیں وہ تو دنیا کے اندر چھوڑ کر کے خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا اور بعد والے ان چیزوں کے مالک بن جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقیر کے قبول کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور جس طریقے سے آدمی اپنے پاس موجود جانوروں کی، بکریوں کی، گھوڑوں کی اور اونٹ کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹا سا کھجور جو صدقے میں دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو صدقہ چاہے معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، اس کو چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اتنا تھوڑا دے رہا ہوں تو یہ دینا ٹھیک رہے گا یا نہ رہے گا، اس طرح کا خیال آدمی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے پاس جتنی بھی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً 2 صحابہ موجود تھے،
ایک صحابی مالدار تھے، ان کے پاس بہت زیادہ روپیہ اور پیسہ. انہوں نے صدقہ اور خیرات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال کا ایک بہت بڑا حصہ پیش فرمایا. اور ایک دوسرے صحابی تھے، گویا کہ غالباً پہلے صحابی نے 1,00,000 پیش کیے، اور دوسرے صحابی جن کے پاس صرف 2 ہی درہم تھے، انہوں نے ان میں سے ایک نکال کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 1 درہم ہے، یہ 1,00,000 پر سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. بڑا تعجب ہوا کہ 1,00,000 دینے والا پیچھے رہ گیا اور 1 دینے والے آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ جنہوں نے زیادہ مقدار میں مال دیا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اس میں سے انہوں نے 1,00,000 دیے، اور جنہوں نے 1 دیا، ان کے پاس صرف 2 ہی تھے، انہوں نے اپنا آدھا دے دیا. تو اس لیے جو آدمی اپنے مال میں سے آدھا دے رہا ہے وہ بڑھے گا، یا جو کچھ دے رہا ہے وہ آگے ہوگا. تو اسی لیے آپ کے پاس جتنا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، اس کو کم نہیں سمجھنا ہے. جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں اللہ کے نام پر تقسیم کرتے رہنا ہے. صدقے کے دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں. آج دنیا کے اندر کتنی نئی بیماریاں، ہر روز کوئی نئی بیماری کا نام سننے میں آتا ہے. ایسے نام ہمارے سے پہلے والے جو لوگ گزرے ہیں اس کا نام تک انہوں نے نہیں سنا، اس کے بارے میں ان کو کچھ معلوم تک نہیں کہ ایسی بھی بیماری ہو سکتی ہے. لیکن عالم کے اندر نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں، ان کا شکار ہو رہے ہیں. وہ سب بیماریاں پھیل کیوں رہی ہیں؟ ان سے بچنے کے کیا اسباب ہے؟ آدمی ان اسباب کو اختیار نہیں کر رہا ہے، اور ان چیزوں میں کیوں گرفتار ہو رہا ہے؟ کن گناہوں کی وجہ سے وہ بیماریاں دنیا میں اتاری جا رہی ہیں، بلائیں مسلط کی جا رہی ہیں؟ ان گناہوں سے بچنے کی فکر آدمی کو نہیں ہے. تو ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے، ان وباؤں سے بچنے کے جتنے چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز صدقہ اور خیرات بھی ہے، جس کے ذریعے سے آدمی ان آنے والی بیماریوں سے، ان اترنے والی بلاؤں سے محفوظ رہ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ دیا جائے تو وہ صدقہ بلا کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، اس کو قریب آنے نہیں دیتا. آج کتنے لوگ ہیں بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہاسپٹلوں کو جا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ ان کے علاج میں خرچ کر رہے ہیں. لیکن کبھی یہ طریقہ بھی آزما کر تو دیکھیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے چھٹکارے کا ایک سبب بتلایا. صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے بیماریاں دور کی جا سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے، اور بیماریوں کا علاج کرو صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے. لیکن یہ رواج بہت کم ہو گیا. جب بھی بیمار ہوئے یا تو ہاسپٹل یا ڈاکٹر، وہ سب جائیے، دواؤں کا استعمال کیجئے، لیکن جاتے جاتے راستے میں کسی ضرورت مند کوئی نہ کوئی تو نظر ہی پڑ جاتا ہے، 10-20 روپیے دیتے جائیے. اس کے ذریعے سے اللہ کی نظر کرم آپ کی طرف رہے گی. جو اسباب آپ اختیار کریں گے اللہ اس میں شفا ڈالے گا. اسی لیے صدقہ اور خیرات کا معمول بنانا چاہیے. اس کے بہت سارے برکات جب آپ معمول بنائیں گے تو خود اپنی زندگی کے اندر آپ محسوس کریں گے.
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے کہا کہ میرے پیر میں 7 سال ہو گئے، ایک پھوڑا ہو گیا ہے۔ کئی طبیبوں کے پاس گیا، ان کو بتلایا، کئی علاج آزمائے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، وہ یہ کہ ایسا علاقہ تلاش کرو جہاں پر پانی کی ضرورت ہے اور وہاں پر کنواں کھدواؤ اور سب کو اس سے فائدہ حاصل کرنے دو، اس کو وقف کر دو، ہر آدمی اس سے استفادہ کرے، پانی پیے، اپنی ضروریات میں وہاں کا پانی استعمال کرے۔ انشاءاللہ جیسے ہی اس سے پانی نکلے گا تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ آدمی گیا، اس علاقے کو تلاش کیا، کنواں کھدوایا، پانی نکل آیا، لوگ استعمال کرنے لگے، اللہ کے فضل سے وہ آدمی شفا یاب ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت پرانے زمانے کے نہیں، اس زمانے کے اندر بھی ایسے واقعات موجود ہیں، ہم کو معلوم نہیں۔ صدقہ اور خیرات اور ضرورت کی جگہ پر اپنے پیسے کو استعمال کر کے لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا ایک ذریعہ جاری کرنا، جہاں پر پانی کی ضرورت ہو وہاں پر پانی کا انتظام کروانا، اس چیز کے ذریعے سے بہت ساری بیماریاں، بہت ساری بلائیں آدمی سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے صدقہ اور خیرات کسی بھی شکل کے اندر ہو، اس کے کرنے کا آدمی کو معمول بنا لینا چاہیے۔ اور اگر آدمی نے اپنے مال کو جوڑ کر کے رکھ لیا، بخیلی اس کے اندر پیدا ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو ریاکاری اور بخل اس کو سانپ اور بچھو کی شکل دے دی جاتی ہے، وہ اس کے قبر میں آ کر کے اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اسی لیے قبر کے عذاب سے، بچھو سے، سانپ سے بچنے کے لیے ریاکاری سے اور بخل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر یہ فرمایا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ تم خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو نوازیں گے۔ جو آدمی جتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازتے ہیں، اور اگر تم گن گن کر کے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گن گن کر کے تم کو دیں گے، بے حساب نہیں ملے گا۔ اور اگر تم نے عطا کا دروازہ بند کر لیا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی تکمیل تم نے نہیں کی، اپنے خزانے میں جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ کی طرف سے بھی تمہارے پاس آنا بند ہو جائے گا، اللہ بھی تم کو نوازنا چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے دل بڑا رہنا چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو آگے بڑھ کر کے اپنی خوشی سے پورا کرے۔ جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو معلوم کرے، کس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز لا کر کے اس کو صدقہ خیرات اور ہدیہ دے۔ اس کا ہر ایک کو معمول بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی ترغیبات اور پھر صدقے سے متعلق فضائل کی اتنی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اور خود صحابیات سے بھی آپ نے بیان فرمائی تھی۔ ہر ایک کا مدینے کے اندر مزاج کا صدقہ اور خیرات کرنے کا، ضرورت سے زائد رکھنے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بری چیز سمجھتے تھے، اس لیے کہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی، اب ایک سامنے والا ضرورت مند ہے اور اس مال کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو پھر ہمارے پاس ذخیرہ کر کے کیوں رکھا جائے، اس کو دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت کو پوری کر لے۔ اس لیے کہ ان کو اللہ کے خزانے پر بھروسہ تھا، جس نے آج دیا ہے کل بھی وہی نوازنے والا ہے۔ ان کا مزاج ہماری طرح نہیں تھا، کل کیا ہوگا، اگر ذخیرہ کر کے نہیں رکھیں گے تو آئندہ سال کیسے چلے گا، آئندہ مہینے کس طریقے سے ہمارے چولہے جلیں گے، یہ فکر ان کی نہیں تھی۔ ان کا مزاج تو صدقہ اور خیرات، پورا کامل توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ، جس نے آج ہم کو 2 لقمے کھلائے وہ کل بھی کھلائے گا، آئندہ مہینے بھی کھلائے گا، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک وہ کھلاتا رہے گا۔
کو بھی کھلائے گا، ہمارے گھر والوں کو بھی کھلائے گا. ہمارا گھر چلے گا تو وہ اللہ کے خزانے سے چلے گا. اپنی کمائی پر، اپنے پیسے پر کم بھروسہ، اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، جس کی وجہ سے مال کی محبت ان کے اندر نہیں تھی. صدقہ اور خیرات کا ایسا مزاج. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول کے ساتھ عید کے دن موجود تھے؟ انہوں نے بتلایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن تھا، اور آپ نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی، سب چیزوں سے فارغ ہو گئے. پھر اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سننے کے لیے عورتیں جمع ہوتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ عورتوں کے مجموعے کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے ان کو آخرت کے بارے میں بتلایا، دین کے بارے میں بتلایا. پھر اس کے بعد صدقہ اور خیرات کرنے کی ان کو ترغیب فرمائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے. ان کے پاس میں ایک چادر تھی، انہوں نے اپنی چادر کو پھیلا لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر اس مجموعے میں جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اپنی انگلیوں کے اندر سے سونے کی انگوٹھیاں اور اپنے کانوں کے اندر سے سونے کی بالیاں اور گلے کے اندر سے سونے اور چاندی کے ہار نکال کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں پھینک رہی تھی، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے. اس لیے کہ اس سونے کی، اس درہم اور دینار کی، ان چاندی والے انگوٹھیوں کی آخرت کے مقابلے میں ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی. انہوں نے جنت کے ہاروں کے مقابلے میں، جنت کے ہاروں کو ترجیح دی دنیا کے ہار کے مقابلے میں. دنیا کی انگوٹھیوں کے اور بالیوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں کو صحابیات نے ترجیح دی تھی، جس کی وجہ سے اتنی قیمتی چیزوں کا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا ان صحابیات کے لیے آسان ہو گیا تھا. جب دل کے اندر مال کی محبت نہ ہو تو کوئی قیمتی سے قیمتی دنیاوی چیز کا اللہ کی راہ میں دے دینا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات سنی، ان کے پاس جتنا بھی مال تھا اس میں انہوں نے غور کیا کہ مجھے اپنے مال میں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے. چنانچہ ایک ان کا باغ تھا، وہ بڑے باغات کے مالک، جتنے باغ مدینہ کے ان کے اندر کسی دوسرے صحابی کے نہیں تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ باغات کے مالک. ان کو ایک باغ کا خیال آیا، بیروحا، ایک کنواں بھی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی بہت پسند بھی تھا، میٹھا ہوتا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا، اے اللہ کے نبی، اپنے سارے مال میں سے مجھے بیروحا بہت زیادہ پسند ہے، آپ اس کو اللہ کے لیے اس کے راستے میں صدقے کے لیے قبول فرما لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ جاؤ اپنے رشتہ دار اور ضرورت مند جو لوگ ہیں ان میں اس باغ کو تقسیم کر دو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ آیت خیال میں آئی تو انہوں نے سوچا کہ مجھے میرے مال میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے. ایک باندی تھی جس کا نام مرجانہ تھا، وہ ان کو بہت زیادہ پسند تھی. انہوں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. ان کے بہت سارے غلام تھے. اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، نیکی کے اندر آگے بڑھنے والے اور سنتوں کی پاسداری
جاری کرنے والے اور ہمیشہ سنت کا خیال رکھنے والے. جب آدمی نیک ہوتا ہے تو سامنے والا اگر کوئی نیک ہو تو اس کو پسند کرنے لگتا ہے. نیک آدمی نیک والے کو چاہتا ہے. چنانچہ ان کی یہ عادت کہ جو چیز بھی مال میں سب سے زیادہ پسند ہو اس کو صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کے راہ میں نکال دینا، یہ جو ان کی عادت تھی ان کے غلاموں کو بھی معلوم تھی کہ اگر ان کو اپنے مال میں کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی راہ میں اس کو خیرات کر دیتے ہیں. چنانچہ ان کے غلام رات دن مسجد کے اندر اللہ کے سامنے عبادت کے اندر گزارتے تھے تاکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے مالک اور آقا ہے ان کو ان کا یہ عمل اور یہ اللہ کی عبادت کے اندر رہنا پسند آ جائے اور پھر وہ اس وجہ سے ان کو آزاد کر دیں. اور جب کوئی غلام اس طرح سے کرتا تو وہ کئی غلاموں کو آزاد بھی کرتے تھے ان کے اس عمل کی وجہ سے. ان کے دوستوں نے بتلایا کہ یہ غلاموں کو مسجد سے اللہ کی عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ آپ کو عبادت کے ذریعے سے دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ آزاد ہونے کے لیے اس طرح سے کر رہے ہیں، ورنہ عبادت کے اندر ان کا دل نہیں لگتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں تو میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں ان کے دھوکے کے ذریعے سے دھوکہ کھاؤں اور ان کو آزاد کروں. اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پسند تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے تاجروں کے اندر شمار ہوتے تھے. ان کے قافلے ہزاروں کی اونٹوں کی تعداد میں مال تجارت مدینے سے آتا اور دوسرے ملکوں کو یہاں سے جاتا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد میں مدینے کے اندر اچانک شور ہو گیا، پورے مدینے کے اندر شور مچ گیا. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ مدینے میں شور کس بات کا ہے؟ تو وہاں جو موجود تھے انہوں نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ مدینے کے اندر آیا جس کی وجہ سے پورے شہر کے اندر بحران مچا ہوا ہے. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جنت کے اندر جائیں گے. جب یہ بات لوگوں سے ہوتے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ اما جان نے میرے بارے میں اس طرح سے فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے پیروں کے بل چل کر کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. اور پھر اپنے تجارتی قافلے کے پاس گئے جو 700 اونٹ پورے سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے تجارت کے. انہوں نے کہا کہ یہ 700 اونٹ سامان کے سمیت اللہ کی راہ میں خیرات ہے، اور پھر ضرورت مندوں کے اندر پورے کا پورا قافلہ تقسیم کر دیا. تو یہ صدقے اور خیرات کا جذبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر. اور پھر آج ہمارا حال کیا ہے؟ 50 کے بجائے اگر 100 کی نوٹ نکل جائے تو ہم چینج مانگنے لگتے ہیں کہ اگر 50 ہے تو 50 واپس دے کے 50 رکھ لیں. یا پھر ایک فقیر کو 10 روپیے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دونوں بانٹ لو. کیوں؟ کہ اللہ کی راہ میں آپ کے لیے اور ایک 10 روپیے کا دینا مشکل ہو گیا. کیا آپ کے لیے 50 کے بجائے 100 روپیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دشوار معلوم ہو رہا ہے؟ ارے جس اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس کی راہ میں خوب خرچ کیجیے، اس کے خزانے سے نا امید مت ہوئیے. آپ جتنا اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے اللہ آپ کو اتنا نوازے گا. یہ اللہ کی مخلوق ہے جس کے خزانے سے آپ لے رہے ہیں، یہ اسی کے بندے ہیں. آپ اسی کے بندوں کا خیال کر رہے ہیں. جب آپ اس کی مخلوق کا، آپ اس کے بندوں کا خیال کریں گے تو وہ آپ کا خیال رکھے گا، وہ آپ کو نوازے گا. اس لیے صدقے اور خیرات کا معمول اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کے اندر اپنے ہاتھ کو بند نہ رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اسی لیے دینے کا معمول بنانا چاہیے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے.
آیت جو میں نے پڑھی تھی اس میں دو چیزیں بتائی گئی تھی، ایک تو صدقہ اور دوسرا سود۔ اب دوسرے سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں، بس صدقے سے متعلق یاد رکھیے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ربا اور سود سے متعلق گفتگو ہوگی اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، جب کبھی رجب شروع ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ چونکہ اب 2 مہینے کے بعد رمضان آنے والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتے کہ اے اللہ میری زندگی میں اتنی برکت کر دیجئے کہ میں رجب اور شعبان سے ہوتے ہوئے رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچ جاؤں۔ اسی لیے ہم کو بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس کو عربی کے اندر پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، آپ اپنی زبان میں اردو میں پڑھیے، تیلگو میں پڑھیے، یا آپ جس زبان کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کے مہینے تک پہنچائے، اس کی برکات سے ہم کو استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صدقے اور خیرات کی عادت ڈالنے کی اور اسی طریقے سے رمضان المبارک تک ہماری زندگیوں میں برکت فرما کر کے اس مبارک مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔